اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ایک بندہ مومن، ایک مسلمان کا صبح سویرے جاگنے کا طور طریقہ۔ جب صبح سویرے ہم جاگتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنا۔ اب اگر ہم اس کو دعا کے ذریعے اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم پڑھیں گے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ فرمایا۔ تو جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے جب ہم واش روم میں جائیں ایز اے وضو کے لیے، تو ہمیں واش روم میں جاتے ہوئے بھی جو اسلامی تعلیمات کے اندر ہمیں واش روم میں جانے کی دعا دی گئی ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ یعنی واش روم کے باہر پاس کھڑے ہو کر دروازے کے ہمیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو جب ہم یہ دعا پڑھ لیں تو پھر ہمیں جو دایاں پاؤں ہے یعنی رائٹ جو ہوتا ہے اس کو اندر ہم رکھیں گے، اور اس کے بعد جو بایاں ہے اس کے اندر رکھیں گے۔ پھر ہم واش روم سے وضو کر کے جب نکلیں گے تو نکلنے کے لیے ہمیں جو بایاں پہلے باہر نکالنا پڑے گا، پھر دایاں نکالنا پڑے گا۔ جب باہر نکلیں گے تو ہم دعا پڑھیں گے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، جو دین تعلیمات کے اندر بتائی جاتی ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، یا اس کے بدلے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں غفرانک۔ تو جب ہم یہ کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر مسجد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ہمارے پاس قریب ہے ہمارے گھر کے تو ہمیں مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے باجماعت۔ اگر دور بھی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جائیں مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں۔ کیوں کہ جب ہم مسجد دور بھی ہو تو ہم جب مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلیں گے تو ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی بھی عطا فرمائیں گے، ہمیں ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشیں گے۔ تو جب ہم مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں گے تو اس کے بدلے ایک نماز کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 27 گنا نمازوں کا ثواب زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب ہم واپس آئیں تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اسکول کی تیاری ایک اچھے طریقے سے ایک ڈسپلن سے ہم کریں کہ سب سے پہلے ہم اپنا یونیفارم وغیرہ جو ہمارے تیاری اسکول کی وہ کریں، اس کے بعد ہم ناشتہ کریں، اور ناشتہ جو ہم کرتے ہیں جو بھی ہم صبح سویرے کھانا کھاتے ہیں اس کا بھی ہمیں طریقہ اسلام نے بتایا ہے کہ جب بھی آپ کھانے کے لیے بیٹھیں تو آپ کے ہاتھ دھلے ہونے چاہیے، آپ کے ہاتھ پاک صاف ہونے چاہیے۔ جب آپ کھانا شروع کریں تو دعا پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اگر آپ دعا شروع میں بھول جاتے ہیں جلدی میں تو درمیان میں اگر آپ کو یاد آتی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور آخر میں جب آپ ناشتہ کر لیں، بریک فاسٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی نعمتیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اس کا شکر ادا کریں، اور اس کے لیے بھی شریعت نے ہمیں اسلام نے ہمیں دعا دی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یعنی یہ دعا پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے پھر جس منزل کی طرف ہم نے نکلنا ہے، اگر کسی نے سکول کی طرف آنا ہے تو وہ سکول کی طرف چل پڑے، اگر کسی نے کام کاج کے نکلنا ہے تو کام کاج کی طرف نکل رہے پڑے۔ تو ایک مسلمان کا ایک مومن کا طریقہ کار صبح سویرے یہ ہونا چاہیے کہ جب اٹھے تو اس کا طریقہ، اس کا جتنے بھی معاملات ہیں اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔